الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ نسبت ایسی نسبت ہے کہ ہر انسان وہاں کے جانے کو اور وہاں کی زیارت کو اور وہاں کے تگ و دو کے لیے دعا کرتا اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے، اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر حاضری نصیب ہو جائے۔ یہ ہر ایمان والا اور ہر مومن جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ یہ چاہے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب کوئی صحابی آپ کے پاس آ کر کے اپنی تنگ دستی کا ذکر فرماتے اور کہتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ ہمارے رزق میں، روزی میں برکت ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا یا فرمان ہے کہ عمرہ کے لیے چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں جو انسان عمرہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کو کشادہ کر دیتے، کھول دیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 2023 میں ہمارے عرب مہمان شیخ مکی المعروف ابو انس یہاں تشریف لائے تھے، آپ کی مسجد میں ایک پروگرام ہوا تھا۔ وہ اعلی خاندان سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 48ویں پیڑھی میں کا ایک فرد ہے جو آپ کے اس مسجد میں آئے اور تقریر بھی کیے تھے۔ یہ آپ کی سعادت مندی کی بات ہے۔ بہرحال ان کا اپنا تجربہ ہے کہ جب ان سے کوئی آ کر کے ملتا تو وہ بھی یہی فرمان دہراتے اور ان کو مدینے سے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے بھیجتے۔ کہتے ہیں جتنے لوگوں کو میں نے عمرہ کرایا جب وہ عمرہ سے واپس آئے ان کے رزق میں ایسی برکت آ جاتی کہ پھر وہ کسی کے در کا محتاج نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، تمنا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے کہ جس گھر کو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنایا، جس گھر کو خود فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جس گھر کو اللہ نے اپنا مرکز بنایا، اور مرکز کس لیے کہ اللہ کی وہ شعائیں اور وہ برکتیں نازل ہوتی ہے جو بڑے بڑے بزرگان دین اسے محسوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تجلیات کعبۃ اللہ کے چھت پر اللہ کے یہاں سے ایسے اترتے بزرگوں نے دیکھا ہے جیسے کسی نورانی چیز کو انسان دیکھ لے۔ اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے جتنی
دیواریں ہیں، ان دیواروں کے ارد گرد سے پرندے اڑ نہیں سکتے، کیونکہ انہیں نظر آتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کی تجلیات گزرتی ہے، اگر ہم اس تجلیات کے نیچے آ جائے تو ہم مر سکتے ہیں، ہماری روحیں اڑ سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آپ کے قوم کے لوگوں نے جب یہ ابھارا کہ مجھے اللہ دیکھنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا کہ اپنی قوم کے 40 افراد کو لے کر کے کوہ طور پر آ جائے، اور ایک تجلی اللہ کی جب کوہ طور پر پڑی تو وہ 40 کے 40 اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو۔ تو یہ تجلی کا عالم ہے۔ ایسے گھر کی زیارت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور مبارک ہے ان دونوں حضرات کے لیے کہ اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے انہیں قبول فرمایا۔ عمرہ میں جانے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عمرہ یا حج کے لیے تو تشریف لے جاتے ہیں اور ساری تیاری کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اسے کیا کرنا ہے، کہاں کس وقت کیا دعائیں مانگنا ہے، یہ نہیں پتا رہتا، جس کی وجہ سے ان کو وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی، وہ لذتیں حاصل نہیں ہوتی جو اصل میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اچھے طریقے سے حج کر لے، یعنی اس کا حج اگر قبول ہو جائے، حج مبرور بن جائے، تو وہ اس دن سے ایسا لوٹتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، یعنی ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ حج کی برکت ہے، عمرے کی برکت ہے، کعبۃ اللہ کی دیکھنے کی برکت ہے، وہاں کی عبادات کی برکت ہے، وہاں کے ذکر و اذکار کی برکت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیا کرنا، لہذا چند چیزوں کا نام، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں عمرہ نام ہے 4 اعمال کا۔ جو انسان یہ 4 اعمال کر لیتا ہے اس کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ 2 عمرہ سے پہلے، یعنی پہلے کے ارکان ہیں، آغاز، اس میں سے ایک تو ہم عمرے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور دوسرا ہم دوسرے چیز سے نکل جاتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، تو نماز میں ہم اب داخل ہو گئے۔ اب ہمارے لیے کھانا پینا، بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا یہ درست نہیں، گویا کہ ہم نماز میں داخل ہو گئے، اور سلام پھیر لیے دونوں طرف، تو گویا کہ ہم اب نماز سے نکل گئے، ہماری نماز پوری ہو گئی۔ اسی طریقے سے عمرے میں بھی ہیں 2 اعمال شروع کے ایسے ہیں، ایک تو ہے نیت کرنا، اس کو کہتے ہیں احرام، نیت کرنا، اور نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 چادروں کا نام احرام ہے، یہ غلط، یہ ہمارے تصور میں اور ہماری سوچ میں یہ غلط بیٹھ چکی ہے کہ اس کا نام احرام نہیں ہے 2 چادروں کا۔ احرام نام ہے عمرے کی نیت کرنا، اور نیت کرتے ہی آپ تلبیہ پڑھ لیں۔ جب آپ یہ 2 کام کر لیتے ہیں تو آپ احرام میں آ گئے۔ اب آپ سے
آپ پر سلے ہوئے کپڑے پہننا درست نہیں ہے، آپ کے اوپر خوشبو لگانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ اور 2 چادریں اس لیے پہلے پہنواتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر دم نہ لازم۔ کوئی انسان اگر عمرہ کی نیت کرتا ہو اور نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے اور ابھی اس کے بدن میں سلا ہوا کپڑا ہے تو اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے احرام کی وہ 2 چادریں پہن لو، اس کے بعد احرام کرو، یعنی احرام کی نیت، عمرے کی نیت کرو اور تلبیہ پڑھو۔ تو یہ ایک چیز ہوئی۔ اور مرد حضرات کے لیے تلبیہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ اس کو بار بار پڑھے جب آپ نیت کر لیں اور جب آپ کا سفر آغاز ہو جائے، شروع ہو جائے، تب سے لے کر کے آپ پہنچے تب تک آپ پڑھتے رہیں۔ کہا جاتا ہے عمرے میں، یعنی آپ جب عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے افضل ذکر یہی ہے۔ ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت کے لیے الگ الگ ذکر ہے۔ نماز کے بعد وہ تسبیح فاطمہ جو پڑھی جاتی ہے سب سے افضل ذکر ہے۔ اگر نماز کے بعد وہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ جو پڑھتے ہیں یہ پڑھ لیجئے تو سب سے افضل ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد کوئی انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو سب سے افضل ذکر ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہ جو انسان اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو انسان یعنی پڑھنے والا اور جنت کے درمیان ایک چیز حائل ہے اور وہ موت ہے، یعنی موت ہوتے ہی اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرتے ہیں۔ تو اس لیے آیت الکرسی کا افضل ذکر اس وقت ہے کہ جب آپ سلام پھیرے، کسی سے بات کرے بغیر، یہ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ آیت الکرسی بہت مفید ہے۔ آیت الکرسی کسی کو پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے تو بھی آپ اس کو پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے دے دیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ اور روزانہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو کبھی آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، آصف کا اثر نہیں ہو سکتا، بری نظروں کا اثر نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، وہ اچھی نظر بھی ہوتی ہے بری نظر بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا اس کا نام احرام، یہ اچھی طریقے سے آپ اور آپ سمجھیں۔ اور 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے بہرحال۔ اور عمرے کا اختتام، جس طریقے سے نماز کا اختتام کس طریقے سے کرتے ہیں؟ سلام پھیر کے، سلام پھیر دیے آپ کی نماز ختم ہو گئی، آپ کتنا بھی بیٹھے رہو آپ کا نماز کے ثواب آپ کو نہیں مل سکتا، کیوں؟ آپ نماز سے نکل گئے۔ تو اسی طریقے سے اب عمرے سے کیسے نکلیں گے؟ تو عمرے سے نکلنے کے لیے ایک عمل ہے جس کا نام ہے حلق یا قصر۔ حلق کہتے ہیں بال منڈوانے کو، اپنے سر پر اس طرح پھیلا دینا اور پورے بال نکال دینا، اور یہ مرد حضرات کے لیے افضل ہے یہ طریقہ۔ یا پھر قصر، جن کے بال بڑے ہو جائے یہ ایک انگلی میں لپیٹ کر کے اس کو کٹ کر دیے تھے، عورتوں کے لیے حکم۔ تو قصر سے یا حلق سے انسان اپنے عمرے سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایک عمل جس سے ہم عمرے میں داخل ہوتے ہیں وہ نیت اور تلبیہ ہے، اور ایک عمل جس سے ہم عمرے سے نکلتے ہیں وہ سر کا منڈوانا ہے یا اپنے انگلی کے برابر کیا ہے بال کو کتروانا ہے۔ اور 2 اعمال جو ہے عمرے کے اندر ہے، جیسے نماز کے اندر کئی ارکان ہیں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ضم سورہ کرنا،
پھر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر نہیں ہے۔ تو عمرے کے اندر دو اعمال، ایک عمل ہے طواف کرنا، خانہ کعبہ کا چکر لگانا، اس چکر لگانے کو کہا جاتا ہے طواف، اور طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر۔ اور طواف شروع ہوتا ہے خانہ کعبہ کے جس حصے میں حجر اسود لگا ہو، حجر اسود لگا ہو جس حصے میں، اسی حصے سے آپ کا طواف کا آغاز ہوگا، شروع ہوگا۔ وہاں سے جب آپ چکر لگاتے لگاتے وہاں تک آ گئے تو آپ کا ایک چکر شمار ہوگا۔ پھر وہاں سے چلیں گے پھر حجر اسود کے پاس آئے تو آپ کا دوسرا چکر مکمل ہوگا۔ اچھا، حجر اسود کے پاس جا کر کے استلام کرنا، اصل تو ہے اس کو ہاتھ لگانا، لیکن اس میں اتنی زیادہ خوشبو اور اعلیٰ قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہے کہ آپ اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ اور جو حضرات عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، عمرے کی نیت سے گئے ہوں یا حج کی نیت سے گئے ہوں، اس کے لیے احرام کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ خوشبو لگا لیے یا آپ کے ہاتھوں میں لگ گیا یا کپڑوں میں لگ گیا تو دم لازم ہے، آپ کو جرمانہ دینا ہوگا۔ تو اسی لیے اس کو چھوتے نہیں ہیں، حجر اسود کو استلام کرتے ہیں، یعنی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور دونوں ہاتھ اس طریقے سے کر کے چومیے اور تلبیہ پڑھیے، یا اس کی دعا ہے تو وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تو 7 چکر ہو گئے۔ اس کے بعد ہے سعی کرنا۔ سعی کرنا یہ دوسرا کام ہے۔ عمرے کے اندر یہ 2 اہم کام ہیں۔ جس نے طواف کر لیا اور صحیح نہیں کیا اس کا عمرہ نہیں ہوا، جس نے صحیح کر لیا اور طواف نہیں کیا، یا 5 چکر لگایا یا 6 چکر لگایا، یعنی 7 چکر پورے نہیں کیے تو اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج کل وہ 7 دانے والی تسبیح ملتی ہے، وہ تسبیح کا بھی خیال رکھیں، آپ تسبیح ضرور رکھیں، اور جب ایک چکر مکمل ہو جائے تو ایک دانہ نیچے گرا دیں، تو اس سے آپ کبھی مس نہیں ہوں گے۔ ورنہ لگاتے ہیں 5 چکر اور خیال آتا ہے کہ نہیں 7 چکر لگا دیں، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس آ کر کے آپ اپنی مخصوص دعائیں بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو مانگنا ہے، جو اس وقت آپ کو یاد آ رہا ہے وہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ حجر اسود کے قریب چلے جائے، لیکن اس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، ایک دوسرے کو دھکا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کسی کو دھکا لگ گیا، کسی کو آپ کے جسم سے کسی نامحرم عورتوں سے مست ہو گئے، ٹچ ہو گئے، تو یہ سب کیا ہے؟ گناہ کے کام ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور دور سے ہی استلام کر لے آرام کے ساتھ تاکہ کسی کو خلل نہ ہو۔ یہ سب سے اہم کام ہے عمرہ کے لیے۔ اچھا، استلام کے وقت کی بہت ساری کتابوں میں بہت الگ الگ دعائیں لکھی ہیں۔ میں ایک معتبر کتاب سے یہ دعائیں لکھ کر کے لایا ہوں۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم ایمانا و تصدیقا بالکتابک و فوائد بعہدک و اتباع لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، یا پھر اپنی زبان میں دعا کر لیجئے اردو میں۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ جو ہے عمرہ کریں۔ اس کے بعد عورتوں کے عوض میں مردوں کے لیے 2 چیزیں زائد ہیں۔ ایک ہے رمل کرنا،
رمل کرتے ہیں جب آپ صفا کے پہاڑ پر آپ جاتے ہیں سعی کرنے کے لیے، تو چلتے چلتے آپ وہاں دیکھیں گے، جب جائیں گے آپ تو وہاں دیکھیں گے بیچ میں 2 گرین لائٹ آتی ہے، یا جو گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے۔ تو اس جگہ کیا ہے، تیزی کے ساتھ چلنا رہتا ہے، مرد کو ذرا اکڑ کے چلنا رہتا ہے، اور عورت تو اپنے حساب سے چلے جیسا ان کو چلنا ہے، اور مرد اپنا سینہ چوڑا کر کے چلے، چھاتی نکال کے جس کو بولتے ہیں ویسا چلے۔ یہ حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ رمل کرنا جب وہ گرین لائٹ آئے تو وہاں پر کیا جاتا ہے، یہ مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا ہے اتباع، یعنی انسان اپنے دائیں ہاتھ سے یہاں جو کپڑا رہتا ہے احرام کا، وہ جو چادر کا، اس کو نکال کے یہ بغل سے لے لے اور یہ دکھائے، تاکہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ ہاں یہ اپنا سینہ کھول کر کے چل رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں سے نکال کر کے چادر ادھر سے لے آئے، پہلے تو چادر اس طریقے سے رہتی ہے ڈھکی ہوئی، لیکن اس کو نکالا جاتا ہے اور ایسے لگایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا۔ تو یہ 2 مرد کے لیے زائد عمل ہے، بہرحال اسے بھی یاد رکھیں۔ اور صفا اور مروہ میں جو چکر لگایا جاتا ہے، اس میں عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں، صفا سے جاتے ہیں مروہ اور مروہ سے آتے ہیں صفا، اور اس کو کہتے ہیں ایک چکر۔ نہیں، صفا سے جب آپ مروہ پہنچ گئے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، اور مروہ سے جب آپ صفا آ رہے ہیں تو آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اچھا، مروہ سے جب آپ صفا کی طرف آ رہے ہیں تب بھی آپ کو بیچ میں گرین لائٹ ملے گی، تب بھی آپ کو ویسے سینہ چوڑا کر کے چلنا ہے، یہ اس کے ارکان میں سے۔ اور اس کے بعد اپنی نیت کی حفاظت کرتے رہے۔ بعض لوگ نیت میں عام طور سے نیت میں خلل ہو جاتا ہے، کوئی چیز سوچتا ہے، کوئی کسی چیز کو سوچتا ہے، کوئی اپنے گھر بار کاروبار کو سوچتا ہے۔ نہیں، نیت کی درستی، نیت کی حفاظت ہر انسان اس دوران کرتے رہے۔ ایک دوسرا، اس نیت کی حفاظت کرنے کے لیے وہ جو کام ہوا تھا کس سے، حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے، تو ان کو یاد کریں۔ جب ہم ان کو یاد کریں گے تو ہماری نیت باقاعدہ درست رہے گی، ادھر ادھر نیت نہیں جائے گی۔ تیسرا سب سے اہم کہ طواف میں وضو جو ہے واجب ہے اور سعی میں واجب نہیں ہے، اسی لیے طواف کرنے کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو دم لازم، یا اسی کے ذریعے سے آپ طواف کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا اور آپ طواف کر رہے ہیں تو دم لازم ہو جائے گا، آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ اسی لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ جب طواف کے لیے اپنے کمرے سے، اپنے ہوٹل سے نکلے تو ہلکے پھلکے کھائے اور تھوڑا آرام کر کے آئے، تاکہ ان کو کسی حاجت کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال اب احرام پہننے کے بعد 2-3 کام اور ہیں۔ سلے ہوئے کپڑے ہمارے لیے منع کر دیے جاتے ہیں، یعنی ممنوع ہیں، حرام ہے۔ اسی طریقے سے سر کا ڈھکنا یہ بھی درست نہیں ہے، موزے پہننا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسی چپل پہننا جو یہ ابری ہوئی ہڈی کو ڈھک لے، جیسا جوتا ہے، یا اور ایسی چپل جس کی پٹی لگی ہوتی ہے، تو ایسی چپل پہننا ممنوع ہے، درست نہیں ہے۔ کب؟ جب آپ احرام کی چادر اوڑھ لیتے تب۔ اور چند چیزیں مرد اور عورتوں کے لیے برابر ہے، جس میں خوشبو لگانا عورتوں کو بھی منع ہے، مرد کو بھی منع ہے۔ ناخن کاٹنا عورتوں کو بھی منع ہے، مرد کو بھی منع ہے۔ بال کاٹنا یہ بھی۔ اور خاص مردوں کے لیے ایک اور ممانعت ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہو، آپ کے زوجہ محترمہ ہو، تو ان کے ساتھ شہوت کی کوئی بات نہ کرے۔
یہ بہت تاکید کے ساتھ احادیث میں آیا. جو اپنے اہلیہ کے ساتھ جاتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، وائف کے ساتھ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو اس طریقے سے کرے تو ان کے لیے پھر دم لازم ہے. اسی لیے ان کا خاص خیال رکھے. اور ان چیزوں کے ساتھ دعا ہے، وہاں کی سب سے افضل عبادت ہے دعا. اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا کیسے کیا جائے، کس طریقے سے آپ مانگیں، کیونکہ وہاں تو ڈائریکٹ اللہ کی تجلیات آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی برکاتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے کئی نشانات ہیں، ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے گئے رہے ہیں تو ہر نشان موجود ہے. اسی لیے شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت مایہ ناز عالم دین تھے، اور آپ نے اتنی مدت تک بخاری پڑھائی کہ آپ کو حافظہ بہت ساری احادیث یاد ہو گئے، بلکہ اکثر سے زائد حدیث کی کتابیں جو ہے آپ کو یاد ہو گئی. تو وہ جب عمرے کے لیے جایا کرتے تھے یا حج کے لیے جایا کرتے تھے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، تو جو حدود ہے وہاں اپنی چپل اتار کر کے سر میں رکھ لیتے. تو ان کے مریدین، ان کے آس پاس رہنے والے، ان کے خادم پوچھتے تھے حضرت آپ ایسا کیوں کرتے؟ ابھی تو چپل پہننا ہے، اور لوگ وہاں تک پہن کے جاتے ہیں جہاں تک اس کی لائن نہ آ جائے. تو کہتے ہیں نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کہاں کہاں پڑے ہوں گے، میں کیسے ایک آپ کا غلام، نبی کا غلام ہو کر کے اور آپ کے شہر میں چپل پہن کے چلوں، یہ نبی سے میں پڑ گیا ہوں. تو بول کر کے اتارتے تھے اور اپنے سر پر رکھتے تھے. تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھتے. تو اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں، جیسے آپ اگر اوپر سے چل رہے ہیں تو یہاں سے دعا مانگنا شروع کر دیں. اس کے بعد آپ جب سوار ہو جائے طیارہ میں، ہوائی جہاز میں، پلین میں، تو آپ وہاں پر بھی دعائیں مانگتے رہے ہر حالت میں. جب آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائے، اپنے روم میں، کمرے میں پہنچ جائے، تب بھی دعائیں جو آپ کو دعائیں مانگنا ہے مانگیے. اور جب آپ اپنے کمرے سے نکل کر کے اب بیت اللہ پہنچ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھنا ہے. اور جب سامنے کعبۃ اللہ بل آ جائے اس وقت نگاہیں اٹھائیں اور پھر یہ دعا مختصر کرے کہ اللہ میں جب اپنے گھر سے لے کر کے یہاں تک جو دعائیں مانگے سب دے دیجیے. بہت آسانی کے ساتھ آپ کو دعا مل جائے. اور کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کر لیتے. لیکن ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا انسان جب جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے کیا وہی پہلی نگاہ ہے، یا ہمارے آپ کے خیال میں آتا ہے کہ یہی پہلی نظر ہے؟ لیکن یہ ہمارا گمان غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے. نہیں، جب آپ حدود حرم میں داخل ہوئیں گے اور کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے تب تک وہ پہلی نگاہ مانی جائے گی، اور تب تک آپ کی ہر دعا قبول ہوتی رہے. جیسے ابھی آپ ظہر کے بعد خانہ کعبہ میں گئے اور آپ کو بیت اللہ نظر آیا، آپ دعا مانگے، پھر چلے گئے اپنے روم، پھر عشاء کی نماز میں آئے اور پھر خانہ کعبہ کی طواف کے لیے گئے، تو پھر پہلی نگاہ جب پڑے گی وہ پہلی نگاہ مانی جائے. ورنہ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر یا وہاں کے رہنے والوں پر کہ وہ ایک مرتبہ تو دیکھتے ہی ہوں گے نا دن میں، تو کیا ان سے پہلی نظر ختم ہو گئی؟ اب وہ دیکھیں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود حرم میں آنے کے بعد جیسے ہی کعبۃ اللہ کی نگاہ پڑ جائے اس کو پہلی نگاہ مانتے. تو یہ دعا مانگنے کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ آپ اپنے گھر سے ہر دعا مانگتے ہوئے جائیں، مانگتے ہوئے جائیں، مانگتے ہوئے جائیں، کوئی وقت آپ کا خالی نہ رہے دعا سے۔ اور جب کعبۃ اللہ پر پہنچے تو پہلی نظر میں آپ بولے اللہ میں نے گھر سے نکل کر کے اب تک جتنی دعائیں مانگے ہیں مجھے سب دے دیجیے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، سب دے دیجیے۔ اس کے بعد طواف کے بعد جب آپ طواف کریں گے تو طواف کے بعد آپ یہ کہیں اے اللہ اب تیرے گھر کا میں نے چکر کاٹ لیا ہے، اب کسی مخلوق کے چکر مجھ سے نہ کٹوانا۔ یہ دعا ماننے کا بہت انمول طریقہ ہے کہ خانے کعبہ کا چکر لگانے کے بعد کسی کی پیروی کی اب ضرورت نہیں رہی، کسی کے یہاں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت اے اللہ مجھے نہ بنانا ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ شاید کہ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ اس کے بعد طواف کے بعد زمزم پینے کا رہتا ہے، زمزم پینے کا۔ تو اس وقت بھی حاجی یا عمرہ کرنے والے جو جاتے ہیں یا جا رہے ہیں وہ یہ کہے زمزم پینے کے بعد اے اللہ جب سے یہ زمزم کا کنواں وجود میں آیا، جب سے یہ کنواں آپ نے اپنی قدرت سے نکالا، اس میں کا پانی زمزم کا پانی، اس پانی کو جتنے لوگوں نے پیا ہے اور پینے کے وقت جو جو دعائیں مانگی ہے سب مجھے عطا کر دیں، اور آسانی کے ساتھ ہر دعا آپ کو مل جائے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ گئے ہیں اور کیسی کیسی دعائیں مانگے ہوں گے اور کیسی کیسی دعائیں لوگوں کی قبول ہوئی ہوں گی، سب آپ کو ایک ٹکے میں مل جائے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور جب زمزم کا پانی پی لے تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اب تو نے زمزم کا پانی پلا دیا، اب کوئی حرام کا کھانا یا پینا نہ مجھے پلانا، نہ تو حرام کا کھانا کھلانا، نہ حرام کا کوئی گھونٹ پلانا مجھے، سب آپ سے بند کرا دے۔ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ آپ کے سارے حرام کو بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد جب صفا میں آپ جائیں گے، صفا پہاڑی پر جب صحیح کرنے کے لیے جائیں گے تو دعا کی جاتی ہے اے اللہ جس طرح یہ کوہ صفا صاف ستھرا پہاڑ ہے، اے اللہ میرے دل کو بھی صاف کر۔ یہ بہت آسان دعا ہے لیکن بہت جامع دعا ہے۔ جس انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے وہ انسان دنیا کے اندر بھی چمکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے امٹ کے محبت کرتا ہے، اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھو صحابی جو جا رہے ہیں وہ جنتی، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسے صحابی کو دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنتی تھا۔ ایک صحابی پیچھے ہو رہی ہے ان کی کہ آخر دیکھو تو صحیح کہ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، کیا بات۔ جب وہ گئے ان کے ساتھ رہے، ملے، ان کے ساتھ 3 راتیں گزارے، ان کے اعمال دیکھے، لیکن کوئی خاص اعمال ان کو نظر نہیں آیا۔ جو سب صحابی کرتے وہ بھی کرتے تھے، نماز عشاء پڑھے، کھانا وانا کھائے، ہو گئے کہ بولے ارے یہ تو ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب تیسرا دن گزر گیا، کوئی اچھا عمل نہیں پایا، کوئی خاص عمل نہیں پائے، تو ان کے ساتھی کہنے لگے ایسے چجان میں نے آپ کے ساتھ 3 راتیں گزارے صرف اس نیت سے کہ آپ کے اندر کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک گواہی دی کہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دے اس کو کون جھٹلا سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے، اسے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، وہ جب صحابی پوچھنے لگے تو کہنے لگے کہ بیٹا میرے پاس کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، لیکن جب میں رات میں سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے سب کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جنت ہونے کا بشارت دی۔
میرے بھائیوں، اپنے دل کی صفائی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کی صفائی کر دے۔ تو ہر حاجی یا ہر عمرے میں جانے والے یہ دعا کرے صفا مروہ پر چڑھ کر کے کہ اللہ جس طریقے سے اس پہاڑ کے اندر جتنی صفائی ہے، اللہ میرے دل کو صاف، کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اسی طریقے سے جب صفا مروہ پر ہری لائٹ جو میں بتایا تھا، بیچ میں ہری لائٹ آتی ہے، اس پر رک کر کے سینہ چوڑا کر کے جب چلنا رہتا ہے تو اس وقت ایک دعا مانگی جاتی ہے، بہت جامع دعا ہے۔ وہ کہے، انسان کہے کہ اے اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ تجھ پر لپک کے آ رہا ہے، اپنے سینہ چوڑا کر کے اے اللہ اس کے آنے کو قبول فرما۔ اگر اللہ قبول فرما لیے تو ہماری زندگی کے بیڑا پار، اللہ تعالیٰ ہمیں صفا اور مروہ میں ہی پروانہ دے دیں گے کہ یہ جنتی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب جب کسی کو نصیب ہو جائے ایسی جگہ سے گزرنا یا بیت اللہ جانا، وہاں طواف کرنا، سعی کرنا، تو اس جگہ کہے کہ اللہ میں نے اپنے سینے کو تیرے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے چوڑا کر رہا ہوں، اللہ میں تو خود گنہگار ہوں، اللہ اس گنہگار کو قبول کر لے، تیرے طرف دوڑ کے آ رہا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ہاجرہ کی اس کراہ کو اللہ نے دور کیا اور اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ایڑیوں کے ذریعے سے زمزم نکال کر کے اپنی قدرت کا اعلان کیا کہ دیکھ میں ایسی قدرت کا حامل ہوں کہ کہیں سے بھی پانی نکال سکتا ہوں، اور نکال کر کے رہتی دنیا تک کا یہ اعلان کر کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو میرے جیسا قدرت کے حامل دنیا کے اندر کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے اسی کی قدرت کا گن گانا ہے اور اسی کے لیے ہمیشہ مر مٹنا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو اس وقت یاد کرے۔ اس کے بعد جب انسان ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے اس کے بعد اس کو سر منڈوانا رہتا ہے، حلق کروانا رہتا ہے۔ جب وہ حجام کے پاس جائے یا کسی اپنے دوست سے اپنا سر منڈوانے لگے تو کہے اے اللہ میں نے اپنے سر کے بال کے بوجھ کو ختم کر لیا، اب اے اللہ تو میرے گناہوں کے بوجھ کو مجھ سے ختم کر دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن اللہ اگر ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے تو یقین جانیے ہماری زندگی پلٹ جائے گی۔ اس کے بعد اخیر میں جب انسان احرام اتار لے اور غسل کے لیے جائے، نہانے کے لیے جائے، تو پانی وانی صابن لگا کر کے جب اپنے پورے بدن کو صاف کر لیتا ہے تو اسے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں نے غسل کے ذریعے سے، صابن کے ذریعے سے اپنے تمام بدن کو پاک و صاف کر لیا، اب اے اللہ تو میرے دل کے میل کو تو اپنی قدرت سے صاف کر۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے تو یقین جانیے کہ ہماری ساری دعائیں بھی قبول ہوگی اور ساری عبادتیں بھی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے سے حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی باتیں آئے خاص کر کے آپ دونوں کے لیے اس کو یاد رکھیں اور اپنے پلو باندھ لے، کم سے کم یہ دعائیں والا جو عمل ہے اس کو ابھی سے شروع کرے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس جب آپ پہنچیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی حاضری ہوگی تو درود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس وقت انسان کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ روایت سے ملتا ہے یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور یہی کلمات کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا جب وہ یہود یا نصارہ کہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصحا کہ آپ نے سچ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے وہ صحابی بن جاتے تھے اور ان کے سارے پچھلے گناہ دھل جاتے تھے۔
اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، حیات سے ہے، اور ہماری ہر آواز کو، ہر لبیک کو، ہر درود کو، ہر سلام کو وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو بتائیے جو یہ پڑھ لے، کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ضرور یاد کرے، لا الہ الا اللہ واشہد انک، انا نہیں بولے، انک، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سامنے ہیں، انک، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لے تو یہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں گے، اور جب سنیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے وہاں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ حیدرآباد اوپن سے فلاں شخص آئے تھے اور میرے سامنے کلمہ شہادت پڑھی، انہوں نے تیری گواہی بھی دی اور میری بھی گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں، اور تیری بھی گواہی دی کہ تو کسی کے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، انہیں اس کا ایمان پختہ ہے، تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ ہم ابھی کتنا بھی کلمہ پڑھ لیں، ہمارے اس کلمے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر اگر ہم یہ پڑھ لیں تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گواہی دیں گے، گواہ بنیں گے کہ اللہ میرے سامنے انہوں نے پڑھا، میں سنا، لہذا اس کے ایمان کے بدولت انہیں جنت دے دے۔ تو سوچئے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دے اور کہہ دے اللہ کو کہ اللہ میرے سامنے اس بندے نے آ کر کے اوپر سے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے تیرا اور میرا، اسے جنت میں داخلہ دے دے، تو کیا اللہ اسے منع کر دے؟ کبھی نہیں منع کر، بلکہ تو اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو شفاعت کا پروانہ دیں گے، ایک ایسا جھنڈا دیں گے جس میں شفاعت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے جائیں گے اور جنت میں اس کا داخلہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس کے بعد درود پڑھے، اس کے بعد جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ دعائیں پڑھے، اپنی زبان میں مانگے، اور اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، آپ کے امام صاحب، آپ کے محلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے ہوں گے، سلام بھیجے ہوں گے، سب کا نام لے کر کے آپ سلام پیش کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ میرے دوست ہے، یہ میرے امام ہے، یہ میرے مؤذن ہے، یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ان سبوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، سب کی طرف سے سلام ہو جائے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ کلمہ ضرور پڑھیں، اور جن کو نصیب ہو جائے وہ بھی یاد رکھے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ بلا دے تو یہ کلمہ ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور سب کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے، قبول کرے۔ دعا کرا دیجیے۔ ماشاء اللہ،